کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین منہاج القرآن ومن لیگ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے دورہ عرفان القرآن جاری ہے۔ آج ہم بفضل تعالیٰ پارہ نمبر 26 پڑھیں گے۔ پارہ نمبر 26 میں 26 پارہ میں سورۃ الاحقاف ہے، سورۃ محمد، سورۃ الفتح، سورۃ الحجرات، سورۃ قاف، سورۃ ذاریات ہے۔ ماشاءاللہ 6 صورتیں ہیں آج، اور آج سورۃ الحجرات کے اندر ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص طور پہ ذکر ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ادب ہے وہ ایمان کے لیے کتنا ضروری ہے، اور جو بے ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ سورۃ الاحقاف پارہ نمبر 26، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی حقیقی معنی اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ احقاف کے معنی لکھ لیں۔ احقاف کے معنی ہیں سینڈ ڈیونز۔ عرب میں ریت کے جو بل کھاتے ہوئے ٹیلے ہوتے ہیں نا، جہاں ہوا اڑتی ہے اور اڑتے اڑتے ہوا سے وہ ریت کے ٹیلے بن جاتے ہیں، اور اتنے سافٹ اور نرم ہوتے ہیں کہ چلتے ہی وہ پاؤں اس کے اندر دھنستے چلے جاتے ہیں۔ یہ وادی احقاف ہے، یہ عمان اور مہرہ کے درمیان یمن میں یہ وادی ہے، یمن کے اندر، اور اس کے ارد گرد جو ہے عمان اور مہرہ ہے، اور یہ علاقہ جو ہے، یہ وادی، یہ جو قوم عاد تھی وہ یہاں پہ ان کا مسکن تھا، یہ جن میں ہود علیہ السلام تشریف لائے تھے، یعنی اسے آپ کہیں گے ریت کے ٹیلے، احقاف۔ حامیم، اس کا یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے حقیقی معنی اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ کتاب کا نازل کیا جانا اللہ کی جانب سے ہے، جو غالب حکمت والا ہے، اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، اس معلومات کو جو ان کے درمیان ہے، پیدا نہیں کیا مگر حکمت اور مقررہ مدت کے تعین کے ساتھ، اور جنہوں نے کفر کیا ہے انہیں جس چیز پر ڈرایا گیا اسی سے روگردانی کرنے والے ہیں۔ آپ فرما دیں کہ مجھے بتاؤ تو کہ جن بتوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا چیز تخلیق کی ہے، یا یہ دکھا دو کہ آسمانوں کی تخلیق میں ان کی کوئی شراکت ہے۔ تم میرے پاس اس قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب یا اگلوں کے علم کا کوئی بقیہ حصہ جو منقول چلا آ رہا ہو ثبوت کے طور پر پیش کرو۔ پارہ نمبر 26، آیت نمبر 4 پہ ہم پہنچے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا ایسے بتوں کی عبادت کرتا ہے جو قیامت کے دن تک اس سے سوال کا جواب نہ دے سکیں، اور وہ بت ان کی دعا اور عبادت سے ہی بے خبر ہیں۔ جب لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے تو وہ معبودان باطلہ ان کے دشمن ہوں گے، اور اپنی براعت کی خاطر ان کی عبادت سے ہی منکر ہو جائیں گے۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو لوگ کفر کر رہے ہیں نہ حق یعنی قرآن کے بارے میں جبکہ وہ اس کے پاس آ چکا، کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے۔ کیا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو پیغمبر نے گھڑ لیا ہے؟ آپ فرما دیں اگر اسے میں نے گھڑا ہے تو مجھے اللہ کے عذاب سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ وہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جو تم اس قرآن کے بارے میں طعنہ زنی کے طور پر کر رہے ہو۔
وہی اللہ میرا اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے۔ وہ بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آپ فرما دیں کہ میں انسانوں کی طرف کوئی پہلا رسول نہیں آیا، مجھ سے قبل بھی رسالت کی کہ کوئی مجھ سے پہلے بھی رسالت کی کوئی مثال ہی نہ ہو، اور میں از خود یعنی محض اپنی عقل اور درائت سے نہیں جانتا۔ اس آیت کو ہائی لائٹ کریں۔ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، میں نہیں جانتا، ما یفعل بی ولا بکم، کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اور نہ ہی میں یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اب یہی وہ بد عقیدگی ہے جہاں پہ وہ یہ ترجمہ کر کے تو سناتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو خود علم کوئی نہیں کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، ہے ترجمہ کہ نہیں؟ اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا اس امت پہ احمد رضا ہاں جو ہے پچھلی صدی کے مجدد، ان پر اس امت پہ احسان ہے کہ انہوں نے اس کو کلیئر کیا کہ جہاں یہ لکھا ہے نا میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اس کا مطلب ہے میں اپنی دانست سے نہیں جانتا، اپنی درائت سے، اپنے عقل اور فہم سے میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، یعنی اللہ ہی کے بتانے سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ مجھے تو خبر ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، حالانکہ جب ہم نے سورۃ بنی اسرائیل پڑھی تھی تو وہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا تھا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ جس کا مطلب ہے کہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ آپ کا مقام کیا ہوگا، مقام محمود کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی جو کرسی ہے اس کے دائیں جانب میری کرسی بچھائی جائے گی، وہ ایک ہی کرسی ہوگی، سارے انبیاء جو ہیں وہ نشستوں پر اپنی پر براجمان ہوں گے تو اللہ کے ساتھ ایک کرسی بچھے گی، اور مجھے امید ہے کہ وہ میرے لیے ہوگی۔ اور یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمبلنس ہے، عاجزی ہے کہ فرمایا وہ اور مجھے امید ہے کہ وہ میرے لیے ہے اور میرے سوا اس پہ اوپر کوئی نہیں بیٹھے گا، اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ میں بیٹھوں گا نہیں بلکہ کھڑا رہوں گا۔ کیوں کھڑا رہوں گا یہ آگے بتایا نہیں، کیونکہ بتا کے ادب نہیں ہوتا۔ قبلہ حضور نے فرمایا میرے مرشد نے کہ یہ ادب نہیں ہوتا آپ کسی کا بتا کے ادب کریں، اللہ کا ادب کر رہے ہیں نا کہ میں اللہ کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں بلکہ کھڑا رہوں گا۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ آپ کا مقام کیا ہے، پھر شفاعت کا بتا دیا کہ آپ شفاعت کریں گے۔ پھر سورۃ والضحیٰ میں ہم پڑھتے ہیں آخری پارے میں سورۃ والضحیٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اے حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تو آقا علیہ السلام کی رضا دیکھ رہا ہے کہ میرا محبوب کس چیز پہ راضی ہوتا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس وقت راضی ہوں گے اللہ سے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میرا ایک امتی بھی جہنم میں نہیں رہے گا میں اس وقت راضی ہو جاؤں گا۔ تو اللہ پاک نے تو بتا دیا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میری پوشاک عطا کی جائے گی، میں وہ پہن لوں گا اور عرش کی دائیں جانب اس بلند مقام پر مسند نشین ہوگا جہاں میرے علاوہ مخلوقات میں سے کوئی ایک فرد بھی مسند نشین نہیں ہوگا، اولین اور آخرین سب مجھ پر رشک کریں گے۔ تو ان ساری احادیث سے اور قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آخرت میں مقام کیا ہے، اللہ پاک نے بتا دیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ میں جانتا ہی نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، پھر یہاں سے بدعقیدہ بندہ کہتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو خود اپنے بارے میں خبر نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، نہ ہی یہ پتہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو آپ کی شفاعت کیسی ہے پھر؟ تو یہاں سے پھر آ کے شفاعت کا انکار کر دیتے ہیں کہ کوئی وسیلہ اس دن کام نہیں آئے گا۔
تو اس کا مطلب آپ اپنے پاس ایک لکھیں کہ جہاں یہ آئے گا نفی آئے گی میں نہیں جانتا، اس سے مراد ہے کہ میں از خود اپنی علم سے نہیں جانتا، اپنی فہم سے، اپنے ادراک سے، اپنی درایت سے، اپنے فہم و ادراک سے میں نہیں جانتا ہوں۔ اور یہ کئی دفعہ آتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، تو اس کا مطلب ہے قرآن پاک میں نعوذ باللہ کنٹراڈکشن تو نہیں ہے نا، کہیں اللہ فرماتا ہے آپ جانتے ہیں، کہیں اللہ فرماتا ہے کہ آپ نہیں جانتے۔ تو کہ وہ اعلیٰ حضرت کا تو بہت بڑا یہ امت پہ احسان ہے کہ اس عقدے کو انہوں نے حل کر دیا۔ ہم پڑھ رہے ہیں 26واں پارہ سورۃ الاحقاف، دا سینڈ ڈیونز، ریت کے ٹیلے، آیت نمبر 10۔ میرا علم تو یہ ہے کہ میں صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے، وہی مجھے ہر شے کا علم عطا کرتی ہے، میں تو صرف اس علم وحی کی بنا پر واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ فرما دیجئے ذرا بتاؤ تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا ہو اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ بھی پہلی آسمانی کتابوں سے اس جیسی کتاب کے اترنے کے ذکر پر گواہی دے، وہ اس پر ایمان بھی لایا ہو اور تم اس کے باوجود غرور کرتے رہے تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اور کافروں نے مومنوں سے کہا اگر یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ بڑھتے، ہم خود ہی سب سے پہلے اسے قبول کر لیتے۔ اور جب ان کفار نے خود اس سے ہدایت نہ پائی تو اب کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا جھوٹ اور بہتان ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے، عربی زبان میں ہے تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یہی لوگ اہل جنت ہیں جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ ان اعمال کی جزا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 15 کو ہائی لائٹ کر لیں۔ آیت نمبر 15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور تکلیف کے ساتھ اس کو جنا۔ وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، اور اس کا پیٹ میں رکھنا اور اس کا دودھ چھڑانا یعنی زمانہ حمل اور رضاعت، ثلاثون شہرا، اس کی مدت 30 ماہ ہے۔ کتنے ماہ ہے؟ 30 ماہ ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے، پھر 40 سال تک کی پختہ عمر کو پہنچتا ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر، میرے والدین پر فرمایا، اور یہ کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جن سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی اور خیر رکھ دے۔ بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں یقیناً فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ جو آیا نا ثلاثون شہرا 30 ماہ، یہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا تھا، 6 ماہ بعد، شادی کے 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہو گیا تھا، تو انہوں نے پھر ان کے پاس لوگ شکایت لے کے آئے کہ اس کے 6 ماہ بعد کیسے بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو علم کے باب ہیں، دروازے ہیں علم کے شہر میں داخل ہونا ہو تو دروازے سے داخل ہو کے جاتے ہیں۔ علم کے دروازے سے پوچھا کہ یہ عورت کے 6 ماہ بعد بچہ کیسے پیدا ہو گیا ہے، جبکہ بچہ تو 9 ماہ بعد پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ آیت پڑھ کے سنائی
کہ عمر فاروق قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں تکلیف سے رکھا، اس کا پیٹ میں اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا، تو دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے وہ تو ہے 2 سال، 24 ماہ ہو گئی، تو پیچھے کتنے بچے؟ 6 ماہ۔ تو انہوں نے کہا کہ پریگننسی 6 ماہ کی بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا اس کا بچہ جائز ہے، اسی کے حمل سے ہے، تو اس کو کوئی سزا نہ دی جائے۔ یہاں ماں کا ذکر آیا کہ ماں نے کتنی مشقتوں کے ساتھ بچے کو پیٹ میں اٹھائے رکھا، پھر کتنی تکلیف کے ساتھ اس کو جنم دیا، پھر اس کو 2 سال تک اس نے دودھ پلایا۔ تو خاص طور پہ یہاں پہ والدہ کے اللہ پاک نے حقوق الگ کر کے جو ہے اس کی ماں کی تکلیف کا ذکر کیا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ سب جانتے ہیں، یہ کرن کے رہنے والے تھے، اور ان کو جو مرتبہ ملا ہے، اویس کرنی صحابی نہیں بن سکے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بھی تھی، شدید محبت تھی، لیکن 20 سال تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں وہ رہے، لیکن والدہ ان کی بیمار تھیں، بستر پہ تھیں، ماں نے اجازت نہیں دی تو گھر سے نکلنے کی، رات باہر رہنے کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہ کر سکے، صحابی نہ بن سکے۔ اس خدمت کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو عمر فاروق کو بھیجا تھا کہ میرا یہ جبہ لے کے تو اب ایسے کرنی کے پاس جانا اور اسے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرو، تو حضرت اویس کرنی کی دعا سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے کثیر لوگوں کے گناہ بخشے جائیں گے۔ یہ جو مرتبہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو ملا، فرمایا اس کی ایک بوڑھی ماں ہے، وہ آ نہیں سکتا میرے پاس، اس کا ذکر فرمایا کہ اس کی ایک بوڑھی ماں، یعنی ماں کی خدمت میں وہ رہتا ہے تو میرے پاس آ نہیں سکتا۔ ایک دفعہ والدہ نے اجازت دی تھی تو گئے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر پہ موجود نہیں تھے، تو رات رکنے کی اجازت نہیں تھی تو واپس چلے گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، یہ میں نے بات قبلہ حضور کے زبان سے سنی، اور آپ نے فرمایا جب میرے سے آپ سنتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے کوٹ کر دیا کرے، کیونکہ تحقیق میری اس کے اوپر ہوئی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ملنے گئے تو واپس آ گئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر گئے تو آپ نے ازواج مطہرات سے پوچھا کہ اویس آیا تھا؟ انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا خوشبو بتا رہی ہے کہ میرا اویس آیا تھا۔ تو یہ مرتبہ جو انہوں نے پایا وہ والدہ کی خدمت کی وجہ سے پایا۔ اور ایک اور آپ نے سنا ہوگا، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے کہ 3 شخص مسافر نکلے تھے سفر پہ، تو غار کے اندر چلے گئے، تو غار کے دھانے پہ بڑا سا پتھر آ گیا، اس نے آ کے غار کو بند کر دیا، اب باہر نکلنے کوئی امکان نہیں تھا۔ تو وہ 3 لوگ تھے، تو تینوں نے اپنی اپنی جو نیک کام تھے اس کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کیا کہ اللہ تجھے اس کام کا وسیلہ پتھر ہٹا دے۔ تو ان میں ایک یہ بھی شخص تھے جنہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ جب میں رات کو بکریاں دھو کے لاتا تھا، دودھ لاتا، میں سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ کا پیالہ دیتا تھا، میرے بیوی بچوں کو میں پیالہ بعد میں دودھ دیتا تھا، پہلے میں اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا۔ ایک رات میری والدین سو گئے، میں دودھ کا پیالہ لے کے سرانے کھڑا رہا اور وہ سوئے رہے، میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، تو ساری رات اللہ بیت گئی، میں ان کے سرانے پیالہ دودھ کا لے کے کھڑا رہا۔ اللہ اگر تجھے میرا وہ فعل پسند آ گیا ہے تو غار کے دھانے سے پتھر کو ہٹا دے، تو اللہ پاک نے پتھر کو ہٹا دیا اور وہ لوگ باہر نکل آئے۔ یہ کوئی واقعہ یا قصہ یا کہانی نہیں ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ انشاءاللہ جب ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو میں حدیث کا نمبر آپ کو لکھوا دوں گی۔ تو کوئی ایسی نیکی والدین کے ساتھ کریں، والدین تو نیکی ساری زندگی ہی کرتے رہتے ہیں، ہم بھی کوئی والدین کے ساتھ ایسی نیکی کر جائیں کہ ہم بھی اللہ کے حضور پیش کر سکیں کہ اے اللہ یہ میری نیکی اگر تجھے پسند آ گئی ہے تو میرے پہ کرم فرما دے۔ ہاں وہ لوگ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں،
اب دنیا میں نہیں رہے اور موقع نہیں ہے کہ ان کی خدمت کر سکیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ اولاد اپنے والدین کے حق میں بخشش کی دعا کرتی ہے، مغفرت کی دعا کرتی ہے، ان کے لیے رحمت کی بخشش کی دعا اللہ سے مانگتی ہے، ان کے لیے صالح ثواب کرتی ہے، تو وہ اولاد بھی قیامت والے دن فرما بردار اولاد میں لکھی جائے گی، اگرچہ وہ ان کی خدمت نہیں کر سکی۔ تو جن سے خدمت نہیں ہو سکی والدین کی، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ہم پڑھ رہے ہیں 26واں پارہ سورۃ الاحقاف۔ یہی وہ لوگ ہیں 16 آیت، یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم جن کے نیک اعمال قبول کرتے ہیں اور ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرماتے ہیں، یہی اہل جنت ہے۔ یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے۔ جس نے اپنے والدین سے کہا تم سے بیزاری ہے، تم مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ میں قبر سے دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکیں۔ اب وہ دونوں ماں باپ اللہ سے فریاد کرنے لگے اور لڑکے سے کہا تو ہلاک ہو گیا، اے لڑکے ایمان لیا، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ تو وہ جواب میں کہتا ہے یہ باتیں اگلے لوگوں کے جھوٹے افسانوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمان عذاب ثابت ہو چکا ہے بہت سی امتوں میں جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، جنات کی بھی اور انسانوں کی بھی، بے شک وہ سب نقصان اٹھانے والے تھے۔ سب کے لیے نیک و بد اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے جنت اور دوزخ میں الگ الگ درجات ہیں۔ جنت اور دوزخ میں الگ الگ درجات ہیں۔ سو ہائی لائٹ کر لیں آیت نمبر 19 کو۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، نیک و بد اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے درجات الگ الگ ہیں۔ جنت ایک ہے، جنت کے درجات الگ ہیں۔ کتنے درجات ہیں جنت کے؟ 8 درجات ہیں۔ جنت المأوا ہے، جنت النعیم ہے، جنت الفردوس ہے، جنت الاعلی ہے، جنت القربہ ہے۔ یہ میں نے 5 بولے ہیں، باقی 3 انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے۔ اور جنت عدن بھی ہے، ہاں 6 نمبر لکھیں جنت عدن، 1 پوائنٹ ہے ادھر، جنت عدن، اور 2 ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے۔ اور اسی طرح جہنم کی بھی کئی گھاٹیاں ہیں۔ جہنم ایک ہے لیکن اس کے اندر کئی گھاٹیاں ہیں۔ جنت عدن، اور سب سے جو بڑی گھاٹی ہے جسے کہتے ہیں ایک تو منافقین کا ہے نا درجہ، وہ سب سے نچلا درجہ ہے۔ سب سے پاتال میں جا کے جو درجہ ہے وہاں منافقین ہوں گے۔ اور اس میں ایک وادی غی ہے، غین یا غی، جس میں بے نمازی کو ڈالا جائے گا۔ اسی طرح سب سے جو لویسٹ طبقہ ہے، درجہ ہے لویسٹ، کم عذاب کا درجہ، اس میں جس کو ڈالا جائے گا اس کے پاؤں میں آگ کا جوتا ڈال دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے بڑھ کے عذاب مجھ کو ہی ہو رہا ہے، حالانکہ سب سے کم عذاب جو ہے وہ اس کو ہو رہا ہوگا۔ تو جنت بھی ایک ہے، جنت کے آگے درجات، اب سارے مسلمان ہیں لیکن سب جائیں گے تو جنت میں، لیکن جنت میں بھی آگے سٹیٹس الگ الگ ہے۔ جیسے یہاں یہ سوسائٹی ہے، آگے یہاں پہ آگے PWD ہے، آگے DHA ہے، آگے بحریہ ہے، تو ہر کے الگ الگ ہاں ہے نا۔ DHA کا موسم اور ہے، بحریہ میں جائیں تو وہاں پہ اور ہے، زندگی ہی مختلف ہے، لگتا ہے ہم کسی دوسرے کنٹری میں آ گئے ہیں، حالانکہ ہم یہاں بھی خوش ہیں، یہاں بھی ساری ہمیں سہولتیں ہیں، لیکن آپ بحریہ میں جائیں تو لگتا ہے ہم پاکستان نہیں رہے بلکہ کسی فارن کنٹری میں آ گئے ہیں۔ ایسے ہی جنتی جب اوپر والے درجے سے نیچے والے درجے والوں کو ملنے آئیں گے نا، ظاہر ان کی دنیا میں تو سنگتیں رہی ہیں نا، ایک نے عمل بہت اچھے کیے تو وہ اوپر والے درجے میں چلا گیا، دوسرا اس کا بہن بھائی ہے وہ نیچے والے درجے میں ہے
ہے وہ بھی خوش ہے، اس کے پاس بھی کوئی کمی کسی چیز کی نہیں ہے، جنت میں کسی کے پاس بھی کمی نہیں ہوگی۔ پھر جب اوپر والا نیچے والے کے ساتھ ملنے آئے گا تو پورے محلے میں نا ایک روشنی پھیل جائے گی، جیسے ستاروں کی چمک اور چمک دمک محلہ کر جائے گا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پوچھیں گے کہ آج یہاں اتنی روشنی کیسے ہو گئی ہے؟ وہ کہیں گے کہ میرا فلاں بہن بھائی جو ہے وہ اوپر والے درجے سے مجھے ملنے آیا ہے۔ تو یعنی ہر درجہ دوسرے درجے سے مختلف ہے، تو درجات الگ الگ ہیں۔ ہم پڑھ رہے سورت حامیم، سورت احقاف۔ حامیم کیسے لکھا ہوا ہے؟ پارہ حامیم ہے۔ سورت احقاف چل رہی ہے اور اس کی آیت نمبر 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے ہم درجات دیکھ رہے والے، کلین درجات مما عملو، ہر ایک عمل کے لحاظ سے اس کے درجات ہوں گے، اور ان کو اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جس دن کافر لوگ آتش دوزخ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا، تم اپنی لذیذ اور مرغوب چیزیں اپنی دنیوی زندگی میں ہی حاصل کر چکے اور ان سے خوب نفع اندوز بھی ہو چکے، پس آج کے دن تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قوم عاد کے بھائی ہود کا ذکر کیجئے، جب انہوں نے عمان اور مہرہ کے درمیان یمن کی ایک وادی احقاف میں اپنی قوم کو اعمال بد کے نتائج سے ڈرایا تھا۔ یہ لفظ ہے جی اذ انذر قومہ بالاحقاف، جس کی وجہ سے سورت کا نام سورت الاحقاف ہے۔ یہ یمن میں وادی ہے، اس کے سائڈوں پہ عمان اور مہرہ ہیں، درمیان میں یہ وادی ہے، اور یہاں پہ ریت ہی ریت، یعنی سینڈیونز ہیں، ہر طرف ریت کے ٹیلے ہیں۔ ان میں کون آئے تھے؟ ان میں ہود علیہ السلام آئے تھے، یہ قوم عاد کا مسکن تھا۔ اپنی قوم کو اعمال بد سے کے نتائج سے ڈرایا، حالانکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی کئی ڈرانے والے پیغمبر گزر چکے تھے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر بڑے ہولناک دن کا عذاب نہ آ جائے۔ وہ کہنے لگے، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دیں؟ پس وہ عذاب لے آئیں جس سے ہمیں ڈرا رہے ہیں، اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا، اس عذاب کے وقت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تمہیں وہی احکام پہنچا رہا ہوں جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 24، اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی طرح اپنی وادیوں کے سامنے آتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے، ان پہ جب عذاب آیا تو بادل کی شکل میں آیا، انہوں نے دیکھا کہ بادل آ رہا ہے، وَقَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پہ برسنے والا ہے۔ ممطرنا، مطار کہتے ہیں بارش کو۔ ایسا نہیں ہے، اللہ پاک نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بل ہوا مستعجلتم بہ، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلدی مچا رکھی تھی۔ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ ہود علیہ السلام سے کہہ رہے تھے وہ عذاب لے آئیں جس کا آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ یہ آندھی ہے جس میں دردناک عذاب آ رہا ہے، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر شے کو تباہ و برباد کر دے گی۔ پس وہ ایسے تباہ ہو گئے کہ ان کے مسمار گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ ہم مجرم لوگوں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری حدیث کا نمبر ہے 3206، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بادل کا کوئی ٹکڑا دیکھتے جس سے بارش کی امید ہوتی، وہ جو میں نے اس دن سنایا تھا نا وہ تھا کہ بارش برستی
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بارش میں سے ہو کے آتے کہ میرے اللہ کے پاس سے یہ ہو کے آئی ہے۔ یہ ہے جب بادل کا کوئی ٹکڑا دیکھتے لگتا کہ سے بارش آئے گی، تو کبھی اندر جاتے، کبھی باہر آتے، کبھی کچھ کرتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، تو چہرے کا رنگ بھی متغیر ہو جاتا۔ فرماتی ہیں کہ یہ کیفیت بارش ہونے تک جاری رہتی۔ تو ایک دفعہ میں نے پوچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قوم عاد پہ عذاب آیا تھا، وہ بادلوں کی شکل میں آیا تھا اور وہ بڑے خوشیاں منا رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہم پہ اب بارش برسے گی آ کے، لیکن اس بادل کے اندر عذاب تھا۔ اس لیے میں بھی سوچتا ہوں کہ کہیں بادل کی شکل میں ہم پہ عذاب ہی نہ آ جائے۔ تو جب وہ بارش شروع ہو جاتی تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پرسکون ہو جاتے۔ اس لیے ڈرتے رہنا ہر وقت جو ہے، یہ تو پیغمبروں کا شیوا ہے جن سے اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں میں ان کو عذاب دینے والا نہیں ہوں۔ اس کے باوجود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خشیت کا عالم دیکھیں، کیونکہ اللہ کے حضور کی آزاری، رونا دھونا، خشیت، یہ تو پیغمبروں کا شیوا ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الاحقاف پارہ نمبر 26۔ اہل مکہ، در حقیقت ہم نے ان کو ان امور میں طاقت اور قدرت دے رکھی تھی جن میں ہم نے تم کو قدرت نہیں دی، اور ہم نے انہیں سماعت اور بصارت اور دل و دماغ کی بے بہا صلاحیتوں سے نوازا تھا، مگر نہ تو ان کے کان ہی ان کے کام آ سکے، نہ ان کی آنکھیں، نہ ان کے دماغ، دل ان کے کام آ سکے، جبکہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار ہی کرتے رہے، اور بالآخر اس عذاب نے انہیں آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور اہل مکہ، بے شک ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو تمہارے ارد گرد تھیں، اور ہم نے اپنی نشانیاں بار بار ظاہر کیں تاکہ وہ کفر سے رجوع کر لیں۔ پھر ان بتوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جن کو انہوں نے تقرب الہی کے لیے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، بلکہ وہ معبودان باطلہ ان سے گم ہو گئے، اور یہ بتوں کو معبود بنانا ان کا جھوٹ تھا، اور یہی وہ بہتان تھا جو وہ باندھا کرتے تھے۔ یہ اگلی آیت جو ہے وہ جنات کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 29۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جو قرآن غور سے سنتے تھے، یستمعون القرآن، جو قرآن کو غور سے سنتے تھے۔ جب وہ وہاں یعنی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہا، کیا کہا؟ انصتوا، خاموش ہو جاؤ۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، یعنی انہوں نے آپس میں کہا کہ اس قرآن کو خاموش ہو کے سنو۔ پھر جب پڑھنا ختم ہو گیا تو اپنی قوم کی طرف ڈر سنانے والے بن کر واپس گئے، یعنی داعی الی الحق بن کے گئے وہ۔ اس لیے ہم بھی قرآن پاک سن رہے ہیں، ہم میں سے بھی چاہیے کہ ہر ایک جو ہے داعی الی الحق بنے۔ جب ہم قرآن کو سنیں تو اپنی اپنی فیملیز میں جہاں تک ہم سے ہو سکے اللہ اور اللہ کے رسول کا میسج، یہ قرآن کا میسج لوگوں تک پہنچا دیں۔ بلکہ جتنا روز سنتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے فیملی جب ڈائننگ ٹیبل پہ اکٹھے بیٹھتے ہیں تو جو بات آپ نے سنی ہوتی ہے اس کو بچوں تک کنوے کر دیا کریں، تاکہ آپ کا میسج آ کے کنوے ہو جائے اور آپ کا علم بھی پختہ ہو جائے گا پھر انشاءاللہ۔ ہم پڑھے سورۃ الاحقاف پارہ نمبر 26 آیت نمبر 30۔ انہوں نے کہا، اے ہماری قوم یعنی اے قوم جنات، بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے بعد اتاری گئی ہے، جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، تم اللہ کی طرف بلانے والے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کر لو اور ان پر ایمان لے آؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے دے گا۔
اب یہ جنات ہیں، ان میں سے کچھ کافر جنات میں، جیسے انسانوں میں کچھ مسلمان ہیں، کچھ کافر ہیں، کچھ یہودی ہیں، نصرانی، اسی طرح جنات کے اندر کچھ مسلمان مومن بھی ہیں اور کچھ ان میں کافر بھی جنات ہیں، دونوں طبقے ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ابلیس جو خود شیطان جس نے ساری دنیا کو گمراہ کر رکھا ہے، اس کا اپنا جو پوتا اور پڑ پوتا جو ہے وہ مومن ہوا ہے، ابلیس کا اپنا پڑ پوتا مومن ہوا۔ انشاءاللہ جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے کلاس میں آ کے تو اس پہ پھر میں اس وقت اس پہ روشنی ڈالوں گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الاحقاف، پارہ نمبر 26، آیت نمبر 32۔ جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول نہیں کرے گا تو وہ زمین میں بھاگ کر اللہ کو عجز نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہوں گے۔ یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ فرما دے، کیوں نہیں؟ بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آتش دوزخ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کیا یہ عذاب برحق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بلا وربنا، کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم برحق ہے۔ ارشاد ہوگا پھر عذاب کا مزہ چکھو جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ آج کہہ رہے ہیں بلا وربنا، ہمارے رب کی، آج ہمارا رب بنا لیا ہے، ہمارے رب کی قسم، ہاں یہ حق ہے۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس آپ صبر کیے جائیں جس طرح دوسرے اعلی ہمت پیغمبروں نے صبر کیا، اور آپ ان منکروں کے لیے طلب عذاب میں جلدی نہ فرمائیں۔ جس دن وہ اس عذاب آخرت کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو خیال کریں گے لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، گویا کہ وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی کے سوا ٹھہرے ہی نہیں تھے۔ نہار کہتے ہیں نا دن کو، دن کی ایک گھڑی، نہار کا ایک ٹائم ہوتا ہے نا تھوڑا سا، اس کے سوا ٹھہرے ہی نہیں تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے پیغام کا پہنچایا جانا ہے، نافرمان قوم کے سوا دیگر لوگ ہلاک نہیں کیے جائیں گے۔ جی الحمدللہ سورۃ الاحقاف مکمل ہو گئی ہے، اور ہم آگے چلتے ہیں سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی آیت نمبر 2 جو ہے اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ محمد ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک میں 4 مرتبہ آیا ہے، لیکن کہیں پورے قرآن پاک میں اللہ پاک نے یا محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ سارے نبیوں کو پکارا یا نوح، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا ہارون، یا نوح، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ خود پکارا اور نہ ہی کسی کو پکارنے دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا تو اللہ نے ان کی اعمال اخروی اجر کے لحاظ سے برباد کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، یہاں پہ نام آیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے ان کے گناہ ان کے نامہ اعمال سے مٹا دیے اور ان کا حال سنوار دیا، یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ باطل کے پیچھے چلے، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے اتارے گئے حق کی پیروی کی۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی احوال بیان فرماتا ہے، پھر جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ متحارب کافروں سے ہو تو دوران جنگ ان کی گردنیں اڑا دو،
یہاں تک کہ جب تم انہیں جنگی مارکہ میں خوب قتل کر چکو تو بقیہ قیدیوں کو مضبوطی سے باندھ لو، پھر اس کے بعد یا تو انہیں احسان کرتے ہوئے بلا معاوضہ چھوڑ دو یا فدیہ یعنی معاوضہ رہائی لے کر آزاد کر دو، یہاں تک کہ جنگ کرنے والی مخالف فوج اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی صلح اور امان کا اعلان کر دے۔ یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے بغیر جنگ انتقام لے لیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تاکہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے تو وہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ وہ عنقریب انہیں جنت کی سیدھی راہ پر ڈال دے گا اور ان کی احوال اخروی کو خوب بہتر فرما دے گا، اور بالآخر انہیں جنت میں داخل فرما دے گا جس کی اس نے پہلے ہی سے انہیں خوب پہچان کرا دی ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط رکھے گا، اور جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اس کتاب کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل فرمائی، تو اس نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ وہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جن سے پہلے تھے؟ اللہ نے ان پر ہلاکت اور بربادی ڈال دی، اور کافروں کے لیے اس طرح کی بہت سی ہلاکتیں ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ان لوگوں کا ولی اور مددگار ہے جو ایمان لائے ہیں، اور بے شک کافروں کے لیے کوئی ولی کوئی مددگار نہیں ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے بہشتوں میں داخل فرما دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور دنیوی فائدے اٹھا رہے ہیں اور اسی طرح کھا رہے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، جیسے جانور کھاتے ہیں، سو دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنی ہی بستیاں تھیں جن کے باشندے وسائل اور اقتدار میں آپ کے شہر مکہ کے باشندوں سے زیادہ طاقتور تھے، جس کے مقتدر وڈیروں نے آپ کو بصورت ہجرت نکال دیا، ہم نے انہیں بھی ہلاک کر ڈالا، پھر ان کا کوئی مددگار نہ ہوا جو انہیں بچا سکتا۔ سو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہے ان لوگوں کی مثل ہو سکتا ہے جن کے برے اعمال ان کے لیے آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اگلی نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 15۔ آیت نمبر 15 کو ہائی لائٹ کریں۔ جنت کی نہروں کا اس میں ذکر ہے، اسکرین شاٹ کر لیں ساتھ ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا اس کی صفت یہ ہے، فی انہار من ماء غیر آسن، اس میں ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جس میں کبھی بو یا رنگت کا تغیر نہیں ہوگا۔ وہ نہروں کا پانی کبھی خراب نہیں ہوگا، اس کی رنگت خراب نہیں ہوگی، اس کی بو اس میں نہیں آئے گی، اور اس میں ایسے دودھ کی نہریں ہیں، لبن کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ اور مزہ کبھی نہیں بدلے گا، اور اس میں ایسی شراب طہور کی نہریں ہیں جو پینے والوں کی سراسر لذت ہے، اور اس میں انہار من عسل مصفی، اس میں صاف ستھرے شہد کی نہریں ہوں گی، اور ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ کتنی نہروں کا ذکر ہوا ہے؟ ناصرہ، کتنی نہروں کا ذکر ہوا ہے؟ پانی کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، اور شہد کی نہریں ہیں۔ یہ اپنے بچوں کو جا کے بتانا ہے کہ 4 قسم کی نہروں کا ذکر آج ہم نے سورت محمد میں پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوری نہر ہے شہد کی، کھلا شہد کھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے یہ جنت جس میں یہ ساری نہریں ہیں، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے ہر طرح کی بخشائش بھی ہوگی، مغفرت ہوگی۔ کیا یہ پرہیزگار ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں، جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جو ان کی آنتوں کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔
فقطع قطع کر دے گا کہتے ہیں انتڑیوں کو. یہ پانی ان کے منہ سے پیٹ میں جائے گا تو ان کی انتڑیاں کٹ جائیں گی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کٹ کر بہانے کے رستے نکل جائیں گی. جامع ترمذی کی حدیث ہے. پھر دوبارہ بندہ صحیح و سالم ہو جائے گا، پھر دوبارہ جب پانی پیے گا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس کے ہونٹ جو ہے پانی پینے سے کٹ جائیں گے، اور اس کے چہرے کی جو کھال ہے وہ پیالے کے اندر گر جائے گی. استغفر اللہ. یہ جہنم کوئی عام چیز نہیں ہے جس کا ہم عام عورتیں ذکر کر دیتی ہیں، اپنے بچوں کو کہہ دیتی ہیں جاؤ جہنم میں جاؤ، میری طرف سے جا جہنم میں. استغفار کیا کریں. یہ کافروں کے لیے جہنم ہو، ہمارے بچے جہنم میں کیوں جائیں؟ اللہ پاک ہمارے بچوں کو ہدایت یافتہ کرے. اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رضا کے رستوں پر رکھے، سیدھی راہوں پر انہیں گامزن فرمائے. ہمیشہ اپنے بچوں کو دعائیں دیں. اگر بچہ بات نہیں بھی مانتا نا، پھر بھی دعا کرتے رہیں، کبھی نہ کبھی دعا رنگ لے آئے گی. اور اب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ دعا میں ایسی تاثیر ہے کہ دعا کبھی نہ کبھی رنگ لے آتی ہے. کویت میں ہمارے ساتھ ایک سسٹر تھی روبینہ سعدیہ خالد، تو ان کے میاں نہیں جاتے تھے ہاسپٹل علاج کے لیے، تو انہوں نے پھر اپنے ہمن کے لیے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ شروع کر دیا. پتہ نہیں کتنی بار اس نے پڑھا اس کو پلانے کے لیے. اور ایک خاتون نے مجھے بتایا، محفل میں آتی تھی، اس کا میاں نماز نہیں پڑھتا تھا. اور آپ کو پتہ ہے بیوی کو پڑھانا تو آسان ہے، بچوں کو پڑھانا آسان ہے، میاں کو کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا اگر وہ بے نمازی ہو. کیونکہ میاں فوقیت درجہ ہے نا میاں کا، تو اس کو بندہ کہہ نہیں سکتا نماز پڑھو، کہے گا تم میں کیا ہے، تم اپنا کام کرو تو میں اپنا کر رہا ہوں. تو اس نے پھر وہ محفلوں میں آتی تھی، ذکر سنتی تھی بے نمازی کا انجام کیا ہے، تو کہتی باجی میں دعا مانگتی ہی رہی ہوں اللہ پاک سے کہ اللہ تعالیٰ میرے میاں کو نمازی کر دے. تو باجی میرا میاں نمازی ہو گیا ہے. تو دعا اثر رکھتی ہے. ہمیشہ اپنے بچوں کو اتنی دعائیں دیں، اتنی دعائیں دیں کہ ہم دنیا سے چلے جائیں ہماری دعائیں بچوں کو تار دیں. صرف دنیا کی کامیابیوں کی دعائیں نہ دیں، دعائیں دیں اللہ تعالیٰ ہمارے بچے کو دنیا میں بھی کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں کامیاب کر دے. ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیت نمبر 16. اور ان میں سے بعض وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کی طرف دل اور دھیان لگائے بغیر صرف کان لگائے سنتے رہتے ہیں. یعنی کان سے سنتے ہیں لیکن دل اور دھیان آپ کی طرف نہیں ہوتے. یہ منافق ہوتے ہیں. یہاں تک کہ جب آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جنہیں علم نافع دیا گیا ہے. علم نافع کون سا ہے؟ یہ جو آخرت کا علم ہے نا، یہ علم نافع ہے. دنیا کا علم علم نافع نہیں ہے، یہ آخرت کا علم ہی علم نافع سے. ہمیشہ بچوں کو دعا دیں بیٹا اللہ تعالیٰ تجھے علم نافع عطا کرے، وہ علم جس سے تجھے نفع ملے آخرت کا. جنہیں علم نافع دیا گیا ہے. ابھی انہوں نے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ حالانکہ خود بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، سنا نہیں دھیان سے، کان سنتے رہے لیکن توجہ نہیں کی. باہر جا کے لوگوں سے پوچھتی ہیں ابھی تمہارے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. اور جن لوگوں نے ہدایت پا لی ہے اللہ ان کی ہدایت کو اور زیادہ فرما دیتا ہے اور انہیں ان کے مقام تقویٰ سے سرفراز فرماتا ہے. تو آپ یہ اب یہ منکر لوگ صرف قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اچانک آ پہنچے. سو واقعی ان کی نشانیاں قریب آ چکی ہیں، قیامت کی نشانیاں قریب آ چکی ہیں، پھر انہیں ان کی نصیحت کہاں مفید ہوگی. اور جب خود قیامت ہی آ پہنچے گی بس جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اظہار عبودیت اور تعلیم امت کی خاطر اللہ سے معافی مانگتے رہا کریں. کس لیے؟ کہ امت کو تعلیم ملے کہ اللہ کے حضور معافی مانگنی ہے. معافی مانگتے رہا کرے کہ کہیں آپ سے اپنی شان اقدس اور خصوصی عظمت و رفت کے تناظر میں خلاف اولا فعل صادر نہ ہو جائے. یعنی ایسا فعل صادر نہ جو آپ کی عظمت کے منافی ہو. تو ہر ایک کا جو فعل ہوتا ہے اس کی اپنی شان کے مطابق ہوتا ہے. جو ہمارے ثواب ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولیوں کے نزدیک وہ گناہ کے زمرے میں آتے ہیں. ہمارے ثواب بھی اس طرح کے ہوتے ہیں.
اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی طلب مغفرت یعنی ان کی شفاعت فرماتے رہا کریں، یعنی ان کا سامان بخش یہی ان کا سامان بخشش ہے۔ اور اے لوگو، اللہ دنیا میں تمہارے چلنے پھرنے کے ٹھکانے اور آخرت میں تمہارے ٹھہرنے کی منزلیں سب جانتا ہے، کہاں کس نے جا کے ٹھہرنا ہے۔ اللہ کو سب کے ٹھکانوں کا علم ہے۔ یہ میں نے پچھلے دنوں بات کی تھی کہ اللہ کے ولی کی بات کی تھی کہ انہوں نے گناہ ان سے سرزد ہوا کہ ان کی پتہ چلا کہ میری دکان بچ گئی، باقیوں کی جل گئی، تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ پھر وہ 40 سال تک نادم رہے اس بات پہ کہ مجھے اپنی کی خوشی ہوئی، مجھے باقیوں کا غم کیوں نہ ہوا۔ تو یہ کون تھے؟ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، حضرت سری سکتی۔ یہ عام کسی کا واقعہ نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے شیخ ہیں، ان کے مرشد ہیں، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے گناہ کیا، ان کا گناہ دیکھیں کیسا ہے۔ الحمدللہ کہا، دکان بچ گئی، تو کہا اس گناہ پہ میں 40 سال سے نادم ہوں اور اللہ کے حضور رو رو کے دعا کرتا رہتا ہوں۔ شیخ مرشد۔ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 20 اور ایمان والے کہتے ہیں کہ اپنے دفاع میں جنگ کی اجازت سے متعلق کوئی صورت کیوں نہیں اتاری جاتی؟ پھر جب کوئی واضح صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں دفاعی جنگ کا صریحاً ذکر کیا جاتا ہے، تو آپ ایسے لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اور وہ آپ کی اور مسلمانوں کی سلامتی نہیں چاہتے، ملاحظہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو۔ سو ان کے لیے خرابی ہے۔ موت کا جب بھی ذکر ہے نا تو موت کی غشی کا ذکر ہے، جیسے بندہ بے ہوش ہو رہا ہوتا ہے نا، تو موت کی جو آخری لمحے ہیں وہ اس غشی کی طرح ہوتے ہیں، جیسے بندہ بے ہوش ہو رہا ہے۔ سو ان کے لیے خرابی ہے۔ فرما برداری اور اچھی گفتگو ان کے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب حکم جہاد قطعی اور پختہ ہو گیا تو اگر وہ اللہ سے اپنی اطاعت اور وفاداری میں سچے رہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ پس اے منافقو، تم سے توقع یہی ہے کہ اگر تم قتال سے گریز کر کے بچ نکلو اور حکومت حاصل کر لو تو زمین میں فساد ہی برپا کرو گے اور اپنے ان قرابتی رشتہ داروں کو توڑ ڈالو گے۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تم رحم کے رشتوں کو توڑ ڈالو گے جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواصلت اور مودت کا حکم دیا ہے، یعنی جن سے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ جو زمین میں فساد برپا کرے اور خون کے رشتوں کو توڑے، ان پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ خون کے رشتے کون سے ہیں؟ ماں باپ، بہن بھائی، دادا دادی، نانا نانی، پھوپھی جو ہے وہ بلڈ کا ریلیشن ہے، باہر سے نہیں پھوپھی آئی ہوتی، اپنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ماموں بھی اپنی ہوتی ہیں۔ جو ممانی ہوتی ہیں وہ بلڈ ریلیشن نہیں ہوتا، وہ باہر سے آتی ہوئے گا اگر وہ رشتہ دار نہ ہو تو، ٹھیک ہے۔ یہ جو باہر سے ایڈ ہو کے آتی ہے نا، رشتے ایڈڈ ہوتے ہیں، جیسے بھابھی باہر سے بیاہ کے کہیں سے آئی تو وہ آپ کا بلڈ ریلیشن نہیں ہے۔ بلڈ ریلیشن وہ ہے جو اپنے ہی آپ کے باپ کے خون سے ہے یا آپ کی ماں کے رحم سے ہے، ان کو بلڈ ریلیشن کہتی ہیں۔ ان سے یعنی چچا ہے، ماموں ہے، پھپھو ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، بہن بھائی ہیں، دادا دادی، نانا نانی، ان کے ساتھ تعلق قطع نہیں کر سکتے۔ ان سے قطع تعلق کے اوپر جو ہے وہ وعید ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ آیت نمبر 24۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ بے شک جو لوگ پیٹھ پھیر کر
پیچھے کفر کی طرف لوٹ گئے، ان کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی تھی۔ شیطان نے انہیں کفر کی طرف واپس پلٹنا دھوکہ دہی ہے، دھوکہ دہی سے اچھا کر کے دکھا دیا اور انہیں دنیا میں طویل زندگی کی امید دلائی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کو ناپسند کرتے تھے کہ ہم بعض امور میں تمہاری پیروی کریں گے، اور اللہ ان کے خفیہ مشورے کو خوب جانتا ہے۔ آگے یہ اگلی آیت ہے، کافر کی جان کیسے نکلتی ہے۔ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہاں دوبارہ اس کا ذکر آ گیا ہے۔ پھر اس وقت ان کا حشر کیسا ہوگا؟ اذا توفتہم الملائکۃ، جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، اور ان کے چہروں کے اوپر اور ان کے پیٹھوں کے اوپر ہتھوڑوں سے ضربیں لگاتے ہوں گے۔ اب یہ نظر آتے ہیں تھوڑے مارتے ہوئے؟ جب کافر کی جان نکلتی ہے تو کیا نظر آتے ہیں فرشتے؟ فرشتے نظر نہیں آتے، لیکن اس کی جان جب نکلتی ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے اوپر ہتھوڑے برس، اس کے اوپر برس رہے ہوتے ہیں، دیکھنے والوں کو نظر نہیں آتے۔ یہ اس کا عذاب جو ہے جان نکلنے کے وقت ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمان کے لیے جو خوشخبری ہے وہ جان کے نکلنے کے وقت ہی آ جاتی ہے۔ کیا خوشخبری آتی ہے؟ کہ جنت میں داخل ہو، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ ان عملوں کے صلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ تو اس کی بھی جان نکلنے سے پہلے ہی فرشتے اسے خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 26، سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 28۔ بچے آگے 2 پیج آپ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس روش کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرتی ہے، اور انہوں نے اس کی رضا کو ناپسند کیا، تو اس نے ان کے جملے اعمال کا اکارت کر دیے۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں اور عداوتوں کو ہرگز ظاہر نہ فرمائے گا؟ اور اگر ہم چاہیں تو آپ کو بلا شبہ وہ منافق لوگ اس طرح دکھا دیں کہ آپ انہیں ان کے چہروں کی علامت سے ہی پہچان لیں، اور اس طرح یقیناً آپ ان کے انداز کلام سے بھی انہیں پہچان لیں گے، اور اللہ تمہارے سب اعمال کو خوب جانتا ہے۔ اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، یہاں تک کہ تم میں سے ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو بھی ظاہر کر دیں، اور تمہاری منافقانہ بزدلی کی مخفی خبریں بھی ظاہر کر دیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور ان سے جدائی کی راہ اختیار کی، اس کے بعد ان پر ہدایت یعنی عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت واضح ہو چکی تھی، اور اللہ کا ہرگز کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت کو گھاٹا نہیں کر سکیں گے، اور اللہ ان کے سارے اعمال کو مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث نیست و نابود کر دے گا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کیا کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیا کرو، اور اپنے اعمال برباد مت کرو۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، پھر اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، تو اللہ انہیں کبھی نہ بخشے گا۔ اے مومنو، بس تم ہمت نہ ہارو اور ان متحارب کافروں سے صلح کی درخواست نہ کرو، کہیں تمہاری کمزوری ظاہر نہ ہو اور تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال کا ثواب ہرگز کم نہ کرے گا۔ بس دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو وہ تمہیں تمہارے اعمال پر کامل ثواب عطا فرمائے گا، اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا۔ اگر وہ تم سے اس مال کو طلب کر لے پھر تمہیں طلب میں تنگی دے تو تم دل میں تنگی محسوس ہوگی اور تم بخل کرو گے، اور اس طرح وہ تمہارے دنیا پرستی کے باعث باطنی زنگ ظاہر کر دے گا۔ یاد رکھو تم وہ لوگ جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، تو تم ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو کوئی بھی بخل کرتا ہے وہ محض اپنی جان سے ہی بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے۔ اور تم سب محتاج ہو، اگر تم حکم الہی سے روگردانی کرو گے تو تم اور تمہاری جگہ بدل کر دوسری قوم کو لے آئے گا، اور پھر وہ تمہارے جیسے نہ ہوں گے۔ جی الحمدللہ سورت مکمل ہوئی، اور اب ہم سورت پڑھیں گے سورۃ الفتح۔ سورۃ الفتح
اس کی پہلی آیت میں ذکر آیا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الفتح۔ اس فتح سے مراد، بعض نے لکھا فتح مکہ ہے، اور اکثر نے کہا کہ صحیح قول یہ سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر پیس ٹریٹی سائن ہوا تھا، امن معاہدہ ہوا تھا 10 سال کے لیے، کہ 10 سال کافر ہمارے سے جنگ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور 10 سال کے لیے یہ پیس ٹریٹی سائن ہو گیا تھا، پیس ایگریمنٹ ہوا تھا۔ اس سے ہی آگے چل کے تو یہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا تھا، کیونکہ یہ جب پیس ٹریٹی سائن ہو گیا تو آپس میں دشمنیاں ختم ہو گئیں، آنے جانے کے راستے کھل گئے، تو لوگ پھر دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، 1400 صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں تھے، تو حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ کے خود ہی اونٹنی آپ کی وہاں پہ رک گئی تھی۔ تو صحابہ نے سمجھا کہ شاید تھکاوٹ کی وجہ سے اونٹنی یہاں پہ رک گئی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس اللہ نے اسے آگے جانے سے روک دیا ہے جس اللہ نے ہاتھیوں کو مکہ آنے سے روک دیا تھا۔ یہاں پہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ببول کا درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام سے بیعت لی، اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر وعدہ کہا کہ وعدہ کرو کہ ساتھ نہیں چھوڑو گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ بیعت اس بات پر تھی کہ جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے، بدن میں خون کا قطرہ ہے، تم میدان میں ڈٹے رہو گے اور باطل کو عبرتناک سزا دو گے۔ تو یہ بیعت تاریخ میں اسے کہتے ہیں بیعت رضوان، بیعت رضوان کہتے ہیں، یہ ببول کے درخت کے نیچے ہوئی تھی۔ آخرکار پھر ایک معاہدہ طے پا گیا جس کی اہم شرائط تھیں، وہ شرائط کا بھی وقت نہیں ہے، 10 شرائط طے ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جب مسلمانوں کا کوئی شخص کافروں سے بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آ جائے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا، اور مسلمانوں کا کوئی شخص اگر چلا جائے گا کافروں کے پاس تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ یعنی کمزور شرائط پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معاہدہ کیا، اور جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو اس کے شروع میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے آپ کی مہر نبوت تھی محمد رسول اللہ، اس مہر کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ لکھا محمد رسول اللہ، تو انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں نے کہا ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہیں، لہٰذا یہ جو محمد رسول اللہ اس کو آپ مٹا دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو فرمایا کہ علی یہ جو محمد رسول اللہ اس کو مٹا دو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، میں کیسے اس کو مٹا دوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر خود ہاتھ میں قلم لیا اور آپ نے اس کو مٹا دیا۔ آپ نے فرمایا ان 3 لفظوں کے مٹا دینے سے میری رسالت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ نے کمزور شرائط کے اوپر کفار سے صلح کی۔ ابھی معاہدہ لکھا جا رہا تھا، یہ الفاظ لکھے جا چکے تھے کہ جب مسلمانوں کا کوئی شخص بھاگ کے آئے گا کافروں کی قید سے تو واپس کر دی جائے۔ اسی دوران حضرت ابو جندل، جن کا ہم نے بچپن میں واقعہ پڑھا تھا، پرائمری میں شاید یہ تھا، کہ ابو جندل سہیل بن عمرو کا بیٹا تھا ابو جندل، ان کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے وہ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ بہت ظلم ہو رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، اب ہم معاہدہ نہیں توڑ سکتے۔ مسلمانوں کا یہ وتیرہ کہ اگر آپ نے معاہدہ کر لیا ہے، چاہے کافر کے ساتھ معاہدہ کیا اس معاہدے کو پورا کرو گے۔ فرمایا تم صبر کرو، اللہ تمہاری خلاصی کی کوئی نہ کوئی راہ کھول دے گا۔ آج جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو وہاں پہ حدیبیہ کے مقام پہ اونٹنی رک گئی، تو ادھر سے کافروں نے کہہ دیا کہ آپ عمرہ کرنے اس سال نہیں آ سکتے، واپس چلے جاؤ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اتنے سارے 1400 صحابہ تھے، کیسے سب کو پیغام دیتے کہ بھئی تم احرام اتار دو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاورت کی کہ اب ہم آگے تو جا نہیں سکتے، تو بہتر ہے کہ احرام سب لوگ اتار دیں، میں کیسے ان سب کو سمجھاؤں کہ احرام اتار دیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا احرام مبارک کھول دیجئے، سب آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو دیکھ کے اپنا احرام کھول دیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ازواج سے مشاورت کرنا بھی مردوں کو چاہیے، کہ ازوجہ سے بھی مشاورت کرنی چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیا علم و دانش کم تھی؟ نہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج کو ہمیشہ جو ہے وہ تھوڑا ان کی دل جوئی فرمائی ہے ہمیشہ ازواج کی، تاکہ ان کا دل بھی خوش رہے۔ ہم پڑھیں گے سورۃ الفتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کے لیے اسلام کی روشن فتح اور غلبہ کا فیصلہ فرما دیا، اس لیے کہ آپ کی عظیم جدوجہد کامیابی کے ساتھ مکمل ہو جائے، تاکہ آپ کی خاطر اللہ آپ کی امت کے ان تمام افراد کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے جنہوں نے آپ کے حکم پر جہاد کے لیے قربانیاں دیں، اور یوں اسلام کی فتح اور امت کی بخشش کی صورت میں آپ پر اپنی نعمت ظاہراً اور باطناً پوری فرما دے، اور آپ کے واسطہ سے آپ کی امت کو سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھے، اور اللہ آپ کو نہایت باعزت اور مدد اور نصرت سے نواز دے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں تسکین نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان پر مزید ایمان کا اضافہ ہو، اور آسمانوں اور زمین کے سارے لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ سب نعمتیں اس لیے جمع کی ہیں تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور مزید یہ کہ وہ ان کی لغزشوں کو بھی ان سے دور کر دے جیسے اس نے ان کی خطائیں معاف کی ہیں، اور یہ اللہ کے نزدیک مومنوں کی بڑی کامیابی ہے۔ یہ اس لیے بھی کہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے ساتھ بری بدگمانیاں رکھتے ہیں، انہی پر بری گردش مقرر ہے، اور ان پر اللہ نے غضب فرمایا ہے اور ان پر لعنت فرمائی ہے، اور ان کے لیے دوزخ تیار کی گئی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 8 آیت نمبر 9 ہائی لائٹ کر لیں۔ 30 منٹ ہو گئے۔ آپ کو بروز قیامت گواہی دینے کے لیے اعمال اور احوال امت کا مشاہدہ فرمانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حد تعظیم اور تکریم کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور ساتھ ہی اللہ کی صبح و شام تسبیح کرو۔ اللہ نے اپنی تسبیح کا ذکر بھی بعد میں فرمایا ہے، اس کو بعد میں رکھا، اور تقدم کس کو رکھا؟ میرے حبیب کی تعظیم کرو اور توقیر کرو، اس کے بعد پھر تسبیح کرو۔ تو صرف تسبیحات سے کام نہیں چلتا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد درجہ تکریم نہ کی جائے۔ تکریم کے اوپر پچھلے دنوں میں نے حدیث سنائی تھی، آج صرف ایک حدیث سناتی ہوں بس۔ اس امام حاکم نے المستدرک میں لکھا، حدیث کا نمبر ہے 5398۔ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے پوچھا گیا، آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے پوچھا کسی نے، بڑا کون ہے، آپ بڑے ہیں یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں؟ ظاہر ہے چچا ہی عمر میں بڑے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھتیجے ہیں، عمر میں چھوٹے ہیں۔ تو انہوں نے جواب، بڑا پیارا جواب تھا ان کا، انہوں نے فرمایا هو اکبر منی وانا ولدت قبلہ، میرے قائد محترم کیا الفاظ میں، بڑے تو وہی ہیں، حضور ہی بڑے ہیں، میں تو جم پہلے پیاسی، میں تو پیدا پہلے ہو گیا تھا، یہ نہیں کہا میں بڑا ہوں، یہ کہنا ہی انہوں نے سمجھا یہ بے ادبی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا بڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی، میں تو پیدا پہلے ہو گیا تھا۔
یہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صحابہ نے سکھایا ہے۔ سورۃ الفتح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جس شخص نے بیعت کو توڑا تو اس کے توڑنے کا وبال اس کی اپنی جان پر ہوگا، اور جس نے اس بات کو پورا کیا جس کے پورا کرنے پر اس نے اللہ سے عہد کیا تھا تو ان قریب اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ بچے آگے 2 پیج ہیں، پڑھیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قریب بھارتیوں میں سے وہ لوگ جو حدیبیہ میں شرکت سے پیچھے رہ گئے تھے آپ سے معذرتاً یہ کہیں گے ہمارے اموال اور اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر رکھا تھا، اس لیے ہم آپ کی معیت سے محروم رہ گئے، سو آپ ہمارے لیے بخشش طلب کریں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ آپ فرما دیں کہ وہ کون ہے جو تمہیں اللہ کے فیصلے کے خلاف بچانے کا اختیار رکھتا ہو، اگر اس نے تمہارے نقصان کا ارادہ فرما لیا ہو یا تمہارے نفع کا ارادہ فرما لیا ہو، بلکہ اللہ تمہارے کاموں سے اچھی طرح باخبر ہے۔ بلکہ تم یہ گمان کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ کا آپ کبھی بھی پلٹ کر اپنے گھر والوں کی طرف نہیں آئیں گے، اور یہ گمان تمہارے دلوں میں تمہارے نفس کی طرف سے خوب آراستہ کر دیا گیا تھا، اور تم نے بہت ہی برا گمان کیا اور تم ہلاک ہونے والی قوم بن گئے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو ہم نے کافروں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا بے رحم فرمانے والا ہے، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ جب تم خیبر کے اموال غنیمت کو حاصل کرنے کی طرف چلو گے تو سفر حدیبیہ میں پیچھے رہ جانے والے لوگ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دو کہ ہم تمہارے پیچھے ہو کر چلیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں، فرما دیجئے تم ہرگز ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے، اسی طرح اللہ نے پہلے سے فرما دیا تھا، سو اب وہ کہیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بات یہ ہے کہ یہ لوگ یہ حق بات کو بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ آپ دیہاتوں میں سے پیچھے رہ جانے والوں سے فرما دیں کہ تم ان قریب ایک سخت جنگجو قوم سے جہاد کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے جنگ کرتے رہو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، سو اگر تم حکم مان لو گے تو اللہ تمہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم روگردانی کرو گے جیسے تم نے پہلے روگردانی کی تھی تو وہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ جہاد سے رہ جانے میں نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی بیمار پر کوئی گناہ ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اسے بہشتوں میں داخل فرما دے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، اور جو شخص اطاعت سے منہ پھیرے گا وہ اسے دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گی۔ ایک سیکنڈ، یہ جی آگے اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 18 کو ہائی لائٹ کر لیں۔ اللہ پاک کو بیت رضوان میں جتنے لوگ شامل ہوئے تھے اور انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیعت کی تھی کہ ہم ڈٹے رہیں گے، خون دے دیں گے، جانیں دے دیں گے، مگر آپ کا ساتھ چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ کو اتنی وہ لوگ پسند آئے، ان کی جو خود سپردگی تھی، اپنی جانیں انہیں سپرد کر دی تھیں، تو اللہ تعالیٰ کو ایسا اثار ایسی قربانی پسند ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ حدیبیہ میں درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، سو وہ جو جذبہ صدق و وفا ان کے دلوں میں تھا اللہ نے معلوم کر لیا۔ تحت شجرۃ، درخت کے نیچے بیٹھ کے، وہ مفسرین لکھا کہ ببول کا درخت تھا، اللہ نے معلوم کر لیا تو اللہ نے ان کے دلوں پر خاص تسکین نازل فرمائی اور انہیں ایک بہت ہی قریب فتح خیبر کا انعام عطا فرمایا۔ اچھا پڑھیں آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بہت سے اموال غنیمت بھی وہ جو حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ بڑا خالق بڑی حکمت والا ہے، اور اللہ نے کئی فتوحات کے نتیجے میں تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے جو تم آئندہ حاصل کرو گے، مگر اس نے یہ غنیمت خیبر تمہیں جلدی عطا فرما دی، اور اہل مکہ، اہل خیبر، قبائل بنی اسد و غطفان، الغرض تمام دشمن لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ یہ مومنوں کے لیے آئندہ کی کامیابی اور فتح یابی کی نشانی بن جائے، اور تمہیں اطمینان قلب کے ساتھ سیدھے راستے پر ثابت قدم اور گامزن رکھے۔ اور دوسری مکہ، حوزن اور حنین سے لے کر فارس اور روم تک کی بڑی فتوحات جن پر تم قادر نہ تھے، بے شک اللہ نے تمہارے لیے ان کا بھی احاطہ فرما لیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ اے مومنو، اگر کافر لوگ حدیبیہ میں تم سے جنگ شروع کر دیتے تو وہ ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر وہ نہ کوئی دوست پاتے اور نہ مددگار، مگر اللہ کا معاہدہ امن کے ذریعے تمہارے لیے کئی فتوحات کا دروازہ کھولنا مقصود تھا۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور آپ اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔
اور وہی ہے جس نے سرحد مکہ پر حدیبیہ کے قریب ان کافروں کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان کے گروہ پر غلبہ بخش دیا تھا، اور اللہ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، تمہیں مسجد حرام سے روک دیا، اور قربانی کے جانوروں کو بھی جو اپنی جگہ پہنچنے سے رکے پڑے رہے، اور اگر کئی ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں مکہ میں موجود نہ ہوتی جنہیں تم جانتے بھی نہیں ہو کہ تم انہیں پامال کر ڈالو گے، اور تمہیں بھی لا علمی میں ان کی طرف سے کوئی سختی اور تکلیف پہنچ جائے گی، تو ہم تمہیں اس مواقع پر ہی جنگ کی اجازت دے دیتے، مگر فتح مکہ کو مؤخر اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ جسے چاہے صلح کے نتیجے میں اپنی رحمت میں داخل فرما لے۔ اگر وہاں کے کافر اور مسلمان الگ الگ ہو کر ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاتے تو ہم ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب کی سزا دیتے۔ جب کافر لوگوں نے اپنے دلوں میں متکبرانہ ہٹ دھرمی رکھ لی جو کہ جاہلیت کی ضد اور غیرت تھی، تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں پر اپنی خاص تسکین نازل فرمائی اور انہیں کلمہ تقوی پر مستحکم فرما دیا، اور وہ اسی کے زیادہ مستحق تھے اور اس کے اہل بھی تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ایک سیکنڈ یہ آیت ہائی لائٹ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وألزمهم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلھا۔ تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور انہیں کلمہ تقوی پر مستحکم فرما دیا۔ الزامہم یعنی چسپاں کر دیا، چپکا دیا۔ کلمۃ التقوی، مفسرین نے لکھا کلمۃ التقوی سے مراد ہے کلمہ توحید، یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تعالیٰ نے یہ تقوی ان صحابہ پہ جو اس بیعت میں شامل ہوئے تھے ان کے دلوں پر الزما، الزام کہتے ہیں نا چسپاں کر دیا کسی، ان پہ دلوں پر چسپاں کر دیا ہمیشہ کے لیے، کیا اب وہ کبھی ان سے کلمہ یہ جدا نہیں ہو سکے گا۔ ایسی اللہ تعالیٰ کو ان کی خود سپردگی پسند آئی کہ فرمایا اللہ نے کلمہ توحید ان کے دلوں پہ چسپاں کر دیا ہے، اور وہ اس کے اہل بھی تھے، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت کے عین مطابق سچا خواب دکھایا کہ تم لوگ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور بے ضرور مسجد حرم میں داخل ہوگے امن و امان کے ساتھ، کچھ اپنے سر منڈوائے ہوئے اور کچھ بال کتروائے ہوئے، اس حال میں کہ تم خوفزدہ نہیں ہوگے۔ وہ صلح حدیبیہ کو اس خواب کی تعبیر کے پیش خیمہ کے طور پر جانتا تھا جو تم نہیں جانتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا تھا فتح مکہ سے پہلے کہ ہم لوگ احرام باندھ کے تو حرم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس نے اس فتح مکہ سے بھی پہلے ایک فوری فتح حدیبیہ سے پڑتی فتح خیبر بھی عطا کر دی، اور اس سے اگلے سال فتح مکہ اور داخلہ حرم بھی عطا فرما دیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق عطا فرما کر بھیجا، اور اس تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت پر اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور سنگت میں ہیں وہ کافروں پر بہت سخت زور آور ہیں، آپس میں بڑے نرم اور شفیق ہیں، یعنی مسلمانوں کو آپس میں نرم اور شفیق ہونا چاہیے، کافروں کے مقابلے میں ڈٹ جانا چاہیے۔ آپ انہیں کثرت سے رکوع کرتے ہوئے سجود کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ صرف اللہ کے فضل اور اس کے رضا کے طلبگار ہیں، ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدوں کا اثر ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کا اثر ان کے چہروں پر ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا نشان بنے ہوتے ہیں، یہ نشان نہیں ہے، سجدوں کا اثر یہ نہیں ہے۔ بعض لوگ تو پوری زندگی جیسے نماز پڑھتے ہیں، اب تو مسلح ہی دوسرے آگے ہیں کپڑے کے، جی ویلوٹ کے جائے نماز ہیں، اور بعض لوگ کرسیوں پہ نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے اوپر تو محراب کے نشان نہیں بنیں گے۔ اس لیے یہاں پہ وہ اثر سجود کا معنی ہے سجدوں کے اثر ہے۔ سجدوں کے اثر سے مراد سجدوں کا نور ہوتا ہے جو چہرے پہ نظر آتا ہے۔
اس کو قبلہ حضور نے واضح بھی کیا ہے کہ جو بصورت نور بریکٹ پڑھے نا، ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدوں کا اثر ہے جو بصورت نور نمایاں ہے. یعنی سجدوں کا اثر ضروری نہیں کہ آپ کے ماتھے پہ وہ نشان ہی بنے ہوئے ہوں. بعض نشان والے لوگ میں نے دیکھے سجدوں ماتھے پہ محراب ہے، لہجے اتنے سخت ہیں، رویہ اتنا تلخ ہے، ان سجدوں کے نشانوں کو اللہ کیا کرے گا. تو یہ سجدے کا نور ہوتا ہے جو بندے کے چہرے پہ عیاں ہوتا ہے. پھر بندہ 70-75 سال کی عمر کو بھی پہنچ جاتا ہے، جیسے میرے قبلہ حضور پہنچے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو وقت گزرتا جا رہا ہے آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ 75 سال کی عمر میں خوبصورتی نہیں ہوتی، لیکن یہ سجدوں کا نور ہے جو چہرے پہ نمایاں ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کے یہی اوصاف انجیل میں بھی ان کے یہی اوصاف تورات میں بھی مذکور ہیں، اور ان کے یہی اوصاف انجیل میں بھی مرقوم ہیں. وہ صحابہ ہمارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتی کی طرح ہیں جس نے سب سے پہلے اپنی باریک سی کومپل نکالی. 313 تھے نا غزوہ بدر میں، پھر اسے طاقتور اور تناور مضبوط بنا دیا، پھر وہ موٹی اور کھیتی موٹی اور دبیس ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی. پھر جب سبز و شاداب ہو کر لہلہاتی ہے تو کاشتکاروں کو کیا ہی اچھی لگنے لگی. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اسی طرح ایمان کے تناور درخت بنا دیا. جیسے کوئی کومپل تھی پھر آہستہ آہستہ بڑا درخت بن گیا، تو صحابہ بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے ان کو تناور درخت بنا دیا تاکہ ان کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جلنے والے کافروں کے اللہ دل جلائے. اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے. سورۃ الحجرات بہت اہم صورت ہے. اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادب کا ذکر ہے جو بہت امپارٹنٹ ہے. ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ اچھا 10 منٹ رہ گئے ہیں. نہیں 3:15 پہ کلاس جاتی ہے، 3:20 پہ. چلیں ہم اس کی تفسیر میں نہیں جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ایمان والو، کبھی بھی معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھا کرو. اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو جائے. بے شک اللہ سب کو سننے والا بھی ہے، جاننے والا ہے. یہ آیت بڑی خاص ہے. آیت نمبر 1 بھی تھی لیکن 2 کو ہائی لائٹ کر لیں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو. تمہاری آواز کا والیوم بھی میرے حبیب کی آواز کے والیوم سے اونچا نہ ہونے پائے. اور ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات مت کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو، کیونکہ وہ تمہاری مثل نہیں ہے. اس انداز میں بات کرنے سے بھی منع کر دیا جس طرح دوسروں کو پکارتے ہو آواز دے کے فرینکنس کے ساتھ. اور ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ایسا نہ ہو کہ اس بے ادبی پر میں تمہارے سارے اعمال ہی غارت ہو جائیں ایمان سمیت. قبلہ حضور نے لکھا ایمان سمیت، کیونکہ جب سارے عمل ضائع ہو گئے تو اس کا مطلب ہے جو کلمہ پڑھا تھا وہ بھی نہیں بچا. اللہ پاک نے یہ گارنٹی دی ہے کہ کلمہ تمہارا بچ گیا ہے؟ نہیں. فرمایا لبعد ان تحبط اعمالکم. عمل نہیں فرمایا، اعمال. عمل کی جمع کیا ہے؟ اعمالکم. اگر تم نے اتنی سی بے ادبی بھی کر دی کہ تمہاری آواز اونچی ہو گئی میرے حبیب سے، وہ بات کہتے ہو تم بھی بات تمہاری والیوم اونچا ہو گیا، یا جیسے تم نے دوسرے کو بلایا اے فلاں ادھر آؤ، ایسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا دیا یا محمد. عرب کے بیڈوین بدو آتے تھے اور انہوں نے حجرات کے باہر سے کھڑے ہو کے آوازیں دینی شروع کر دی، یا محمد باہر آئیں. ایسی آوازیں دے رہے تھے یا محمد باہر نکلیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل ڈالا. اللہ پاک نے فرمایا اگر تم نے جیسے دوسروں کو پکارتے ہو اسی طرح تم نے اسی والیوم، اسی لہجے، اسی ٹون میں، اسی انداز میں میرے حبیب کو بھی تم نے بلا لیا تو کیا ہوگا؟ ان تحبط
اعمالکم، تمہارے سارے عمل میں ضائع کر دوں گا، وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ میرے عمل برباد ہو گئے۔ کیونکہ اگر پتہ چل جائے عمل برباد ہو گئے تو بندہ اللہ کے حضور توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ معاف کرنے والا، معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن بے ادب رسول، گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اس قابل بھی نہیں جانا کہ وہ اللہ کے حضور معافی مانگے۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی سے ہمیشہ ڈرتے رہیں۔ آپ کے علم کے اوپر لوگ تان کرتے ہیں، علم غیب کے اوپر تان کرتے ہیں، آپ کی بشریت کے اوپر اصرار کرتے ہیں، پتہ ہی نہ جانے کیا کیا باتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے خلاف کرتے ہیں۔ ساری دنیا زندگی کی عبادتیں بندے کے منہ کے اوپر مار دی جائیں گی اگر اس سے ایک بے ادبی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو گئی۔ بے شک جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و نیاز کے باعث اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، زبانیں نہیں کھولتے، زبانیں دراز نہیں کرتے میرے حبیب کے بارے میں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے چن کر خالص کر لیا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو خالص کر لیا ہے تقویٰ کے لیے، اپنا ڈر اللہ نے ان لوگوں کو عطا کر دیا جو میرے محبوب کے بارے میں لب کشائی نہیں کرتے، زبانیں پست رہتی ہیں ان کی۔ انہی کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ اور جو لوگ آپ کو حجروں کے باعث سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر آپ کے بلند مرتبہ مقام کو اور آداب و تعظیم کی سمجھ ہی نہیں رکھتے۔ اگر وہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ہی ان کی طرف باہر تشریف لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی میں ناحق تکلیف پہنچا بیٹھو، پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، جان لو کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ یہ آیت آج بھی پکار پکار کے کہہ رہی ہے، جان لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہیں۔ ہاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں فزیکلی نظر نہیں آتے، روحانی طور پر آپ کی روح ہر گھر میں موجود ہے، آپ ہمارے اندر ہی ہیں، پکار کے دیکھیں تو صحیح آپ۔ اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہارا کہنا مان لے تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت عطا فرمائی اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ فرما دیا، اور کفر اور نافرمانی اور گناہ سے تمہیں متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ دین کی راہ پر ثابت اور گامزن ہیں۔ یہ اللہ کے فضل، اس کی نعمت، یعنی تم میں رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط اور موجودگی کے باعث ہے۔ اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑائی کریں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، پھر اگر اللہ ان میں ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی اور سرکشی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کا مرتکب ہو رہا ہے، یہاں تک کہ وہ قیام امن کے حکم الہی کی طرف لوٹ آئے۔ پھر اگر وہ رجوع کر لے تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ یہی بات ہے کہ سب اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سو تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اگلی آیت ہائی لائٹ کریں، آیت نمبر 11، آیت نمبر 12، آیت نمبر 13، آیت نمبر 14۔ یہاں مینر سکھائے ہیں اللہ پاک نے، فرمایا اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے وہ لوگ ان تمسخر کرنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں ہی دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے وہی عورتیں ان مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں۔ یہاں مردوں کا ذکر نہیں آیا، اس کا مطلب ہے کہ عورتوں کا فیلڈ ہے جی، عورتوں کا مذاق اڑائے، چاہے منہ سے مذاق نہ بھی کہیں نا، بات اشارے سے بھی مذاق اڑاتے ہیں نا، کنائے سے، آنکھ کا اشارہ کر کے بھی عورتیں جو ہے نا بات کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے اشارے جانتا ہے، کیا اللہ کو وہ اشارے کا پتہ نہیں چلا جو عورت نے آنکھ کے اشارے سے کر دیا؟ اللہ تو نظروں کی چوری کو بھی جانتا ہے، وہ خفیہ ہر چیز کو جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرنا چاہیے بندے کو۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی تھی، جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی تھی، اس لیے تھوڑا سا محتاط ہو کے زندگی گزاریں، کوشش کریں دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں، دوسروں کو کمتر نہ جانیں، اور آگے فرمایا اور نہ آپس میں تانا زنی کرو، تانے دینا بھی عورتوں کا ہی فیلڈ ہے، اور الزام تراشی نہ کیا کرو، دوسروں پہ الزام لگانا، چھوٹی چھوٹی باتوں کا الزام دوسرے کے سر پہ لگا دینا یہ بھی نہ کیا کرو، نہ ایک دوسرے کو برے نام رکھا کرو۔ ایک ہوتا ہے نک نیم رکھنا، وہ اور چیز ہے، پیار کا نام رکھنا، ایک ہوتا ہے نام کو بگاڑ دینا، اصلی نام کو بگاڑ دینا نا وہ غلط ہے۔ ایک نک نیم ہے، وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نک نیم آپ نے رکھا ہوا تھا۔ تو نک نیم اور چیز ہوتی ہے، وہ پیار کا، جیسے گڑیا کہہ دیتے ہیں، یہ پیار کا نام ہے، تو نام کو پکار کے اس کو مولڈ کر دینا وہ غلط ہے، یا کوئی برا نام کسی کو دے دینا، کسی کے ایمان لانے کے بعد اسے فاسق و بدکردار کہنا بہت ہی برا نام ہے۔ کسی کو کہنا یہ فاسق ہے، فلانا بد کردار ہے، اور جس نے توبہ نہیں کی سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ پاک نے برا کرنے والے کو برا نہیں کہا، فرمایا جس نے سارے کام کر کے بری اللہ کے ہاں توبہ نہیں کی وہ ظالم ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے حضور ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اے ایمان والو زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو، بے شک بعض گمان ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر اخروی سزا واجب ہے۔ بعض گمان بھی گناہ ہوتی ہیں، بندہ گمان کر لیتا ہے نا، وہ گمان کرنا ہی گناہ ہے۔ اور کسی کے عیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو، اور نہ ہی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کیا کرو۔ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، سو تم اس سے نفرت کرتے ہو۔ ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا، اور ہم نے تمہیں بڑی بڑی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ یعنی یہ قبیلے اور قومیں کس لیے بنی ہیں؟ پہچان کے واسطے۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی قوم زیادہ عزت والی نہیں ہے، اس کے نزدیک باعث عزت وہ ہے جو جتنا پرہیزگار ہو گیا ہے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، قُل لَمْ تُؤْمِنُوا، فرما دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو جو ظاہر پہ ہمارے آتا ہے نا یہ اسلام ہے، تو جو اندر داخل ہو جائے وہ ایمان ہے۔ تو اگر دل کے اندر ایمان داخل نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہوئی تو بندہ مومن نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے، مسلمین والے مسلمات، مومنین اور مومنات میں فرق ہے۔ انشاءاللہ اس کی تشریح ہوگی جب انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی کلاس میں بیٹھیں گے۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الحجرات آیت نمبر 14۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو تمہارے اعمال کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ کیا نام ہے؟ ناصرہ حق، آپ یا تو ادھر آئے نا، کیسے پڑھیں گی آپ؟ والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے، اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کرتے رہے، یہی وہ لوگ ہیں جو دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ فرما دیجئے کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو، حالانکہ اللہ ان تمام چیزوں کو خوب جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں، فرما دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام لانے کا مجھ پہ احسان نہ کرو،
बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम, बल्कि अल्लाह तुम पे एहसान जतलाता है, अन हदाकुम लिल ईमान, कि अल्लाह ने तुम्हें ईमान का रास्ता दिखा दिया है, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। बेशक अल्लाह आसमानों और ज़मीन के सब गैब जानता है, और अल्लाह जो अमल भी तुम करते हो देखने वाला है। सूरत सूरत क़ाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम सारे मिल के पढ़ेंगे। क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद, बल अजबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब, अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उम बईद। क़ाफ ये हरूफ के मुक़त्तियात हैं, इनके हकीकी मानी अल्लाह और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। पढ़े नासरा। कसम है कुरान लोड वॉल्यूम में ताकि बाकी भी सुने। कसम है कुरान मजीद की, बल्कि इन लोगों ने ताज्जुब किया कि उनके पास उन्हीं में से एक डर सुनाने वाला आ गया है। सो काफिर कहते हैं, ये अजीब बात है, क्या जब हम मर जाएंगे और हम मिट्टी हो जाएंगे तो फिर जिंदा होंगे? ये पलटना फहम व इदराक से बहीद है। बेशक हम जानते हैं कि ज़मीन उनके जिस्मों से खा खा कर कितनी कम करती है, और हमारे पास ऐसी किताब है जिसमें सब कुछ महफूज है। बल्कि अजीब और फहम व अदराक से बहीद बात तो ये है कि उन्होंने हक यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान को जुटला दिया, और जब वो उनके पास आ चुका सो वो खुद ही उलझन और इस्तराब की बात में पड़े हैं। सो क्या उन्होंने आसमान की तरफ निगाह नहीं की जो उनके ऊपर है कि हमने उसे कैसे बनाया और कैसे सजाया है, और इसमें वो शिगाफ तक नहीं है। और इसी तरह हमने ज़मीन को फैलाया और इसमें हमने बहुत बहारी पहाड़ रखे और हमने इसमें हर किस्म के खुशनुमा पौधे उगाए। ये सब बसीरत और नसीहत का सामान है, और हर ये बसीरत और नसीहत का सामान है और हर इस बंदे के लिए जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला है। और हमने आसमान से बाबरकत पानी बरसाया, फिर हमने इससे बागात उगाए और खेतों का गल्ला भी, और लंबी लंबी खजूरें झटके जिनके जिनके खोशे तय बतय होते हैं। ये सब कुछ अपने बंदों की रोज़ी के लिए किया, और हमने इस पानी से मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया, और इसी तरह तुम्हारा कब्रों में निकलना होगा, और इस तरह तुम्हारा कब्रों से निकलना होगा। इन कुफार मक्का से पहले कौम नूह ने और सरजमीन जुमामा के अंधे कुएं वालों ने और मदीने से शाम की तरफ तबूक के करीब बस्ती हिजर में आबाद सवाले अलैहिस्सलाम की कौम समूद ने जुटलाया, और ओमान और अर्ज़ मोहरा के दरमियान यमन की वादी ओकाफ में आबाद हूद की कौम आद ने और मिस्र के हुक्मरान फ़िरौन ने, और अर्ज़ फ़लस्तीन में सदूम और अमूर के रहने वाले कौम लूत ने, और मदीन के मदन के घने दरख्तों वाले बिन ऐका के रहने वालों ने, ये कौम शुएब थी। और बादशाह बान नहीं है, बिन नहीं है, बिन बान यानी ऐका के रहने वाले, ऐका के ऐका के जंगलों के रहने वाले। और बादशाह यमन असद अबू बकर अबू अबू कुरैब तबा अल उमैरी के कौम ने अलगर्ज, इन सब ने रसूलों को जुटलाया, बस इन पर मेरा वादा अजाब साबित होकर रहा। सो क्या हम पहली बार पैदा करने के बायस थक गए हैं? ऐसा नहीं है, बल्कि वो लोग असर नो पैदाइश के निस्बत शक में पड़े हैं। और बेशक हमने इंसान को पैदा किया, और हम इन वसवसों को भी जानते हैं जो इसका नफ्स इसके दिलो दिमाग में डालता है। और हम नासरा हक आप तशरीफ ले जाए और बाजी राहत आप आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम पढ़ रहे हैं सूरत क़ाफ, आयत नंबर है 16। फरमाया वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हाईलाइट करें, और हम बंदे की शारक से भी ज़्यादा इसके करीब हैं। और अपने हबीब के लिए फरमाया नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरा ये नबी मोमिन की जान से भी ज़्यादा करीब है। अल्लाह शारक के करीब है और मेरे आका अलैहिस्सलाम जान के भी ज़्यादा करीब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
جب دو لینے والے فرشتے اس کی ہر قول اور فعل کو تحریر میں لے لیتے ہیں جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہیں، سو منہ سے کوئی بات نہیں کہنے پاتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان لکھنے کے لیے تیار ہے۔ ابھی منہ سے بات نکلتی ہی نہیں ہے کہ لکھنے والے بالکل ریڈی باش بیٹھے ہوئے ہیں، قلم ان کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں اور وہ لکھنے فوراً لکھ دیتے ہیں۔ اور موت کی بے ہوشی، بار بار کیا لفظ آتا ہے؟ موت کی بے ہوشی۔ اس لیے جب موت آتی ہے تو بندے کی آنکھیں جو ہے نا آئی باز وہ گھومنے لگ جاتے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے اس کے اوپر بے ہوشی طاری ہو رہی ہے۔ موت کی بے ہوشی ہے، اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ پہنچی۔ اے انسان، یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ کب تک بھاگتا؟ آخر موت نے آنا ہی ہے اور سور پھونکا جائے گا۔ یہی عذاب ہی وعید کا دن ہے، اور ہر جان ہمارے حضور اس طرح آئے گی کہ اس کا ایک ہانکنے والا فرشتہ اور دوسرا اعمال پر گواہ ہوگا۔ یعنی ایک فرشتہ ہانک رہا ہوگا اور دوسرے کے پاس اعمال کی کتاب ہوگی، تاکہ یہ نہ کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، اعمال پر گواہ ہوگا۔ حقیقت میں تو اس دن سے غفلت میں پڑا رہا، سو ہم نے تیرا پردہ غفلت ہٹا دیا، بس آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ آج اس کو سب کچھ نظر آنے لگ گیا ہے، اور اس کے ساتھ رہنے والا فرشتہ کہے گا یہ ہے جو کچھ میرے پاس تیار ہے۔ یعنی اس نے رجسٹر ساتھ ہی پکڑا ہوا، وہ کہتا ہے یہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ تیار پڑا ہوا ہے۔ حکم ہوگا پس تم دونوں ایسے ہر ناشکر گزار اور سرکش کو دوزخ میں ڈال دو جو نیکی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا ہے، بے شک کرنے اور ڈالنے والا ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہرا رکھا تھا، سو تم اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اور اب اس کا دوسرا ساتھی شیطان کہے گا اے ہمارے رب، اسے میں نے گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا تھا۔ ارشاد ہوگا تم لوگ میرے حضور جھگڑا مت کرو، حالانکہ میں تمہاری طرف پہلی عذاب کی وعید بھیج چکا تھا۔ میری بارگاہ میں فرمان بدلا نہیں جاتا اور نہ ہی میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ اس دن ہم دوزخ سے فرمائیں گے یوم یکون لجہنم حالم تلاتی، یہ لفظ ہے تلاتی، لا نہیں پڑھیں لا پڑھیں گے، الف کے اوپر حمزہ کے اوپر جزم آ گیا ہے۔ حلیم تلاتی، کیا تو بھر گئی ہے؟ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، حل من مزید، وہ کہے گی کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے؟ یعنی وہ بھرے گی نہیں، اللہ پوچھے گا تو بھر گئی ہے، وہ کہے گی نہیں اور لاؤ اور لاؤ، حل من مزید، حل من مزید، اور لے کے آؤ اور لے کے آؤ۔ یعنی جہنم اتنی بڑی ہے کہ وہ بھرے گی نہیں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غیر بعید، اور جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، بالکل بھی دور نہیں ہوگی۔ اور ارشاد ہوگا یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہر توبہ کرنے والے، اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنے والے کے لیے ہے جو خدائے رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور اللہ کی بارگاہ میں بقلب منیب، وجاء بقلب منیب، اللہ کی طرف آیا تو قلب منیب لے کے آیا، رجوع کرنے والا دل لے کر حاضر ہوا۔ کون سا دل؟ اللہ کی طرف جو رجوع کرتا تھا وہ دل لے کے آیا۔ اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ چلے بجی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جنت میں ان کے لیے وہ تمام نعمتیں موجود ہوں گی جن کی وہ خواہش کریں گے، اور ہمارے حضور میں ایک نعمت مزید بھی ہے، مزید کو پڑھیں کیا نعمت ہے اور یہ اور بھی بہت کم یہ ہے، بہت اور کچھ بھی ہے۔ بہت کچھ ہے، سو عاشق مست ہو جائیں گے۔ یہ جو حل میں ولدینا مزید، اور بھی ایک ہے، وہ ہے اللہ کا دیدار پاک ہے۔ یہ ایک یعنی نعمت اور غفلت سے بھی ہے۔ دوری اور قلبی بیداری رکھتا ہے، یعنی تو جو کوئی نہیں یہ اس کا نہیں، آپ آگے وہ آگے چلیں، بڑھیں۔ وہ سٹار نمبر 2 سٹار 3 ہے، آپ اس کو چلیں آگے۔ یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ اس جنت میں بچہ جان آپ ترجمہ پڑھیں۔ اور ہم نے ان کفار و مشرکین مکہ سے پہلے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا جو طاقت و قوت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھیں، چنانچہ انہوں نے دنیا کے شہروں کو چھان مارا تھا کہ کہیں موت یا عذاب سے بھاگ جائے گی، کہ جانے کی کوئی جگہ ہو۔ بے شک اس میں یقیناً
انتباہ اور تذکرہ ہے اس شخص کے لیے جو صاحب دل ہے یا کان لگا کر سنتا ہے اور وہ باطنی مشاہدہ میں ہے۔ اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور اس کائنات کو جو دنوں کے درمیان ہے 6 ماہوں میں تخلیق کیا ہے، ہمیں کوئی تکان نہیں پہنچی۔ سوا پر باتوں پر جو وہ کہتے ہیں صبر کیجیے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اور آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے۔ یہ فجر اور عصر کی فضیلت آئی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے بعض اوقات میں بھی اس کی تسبیح کیجیے اور نمازوں کے بعد بھی۔ اس دن کا حال خوب سن لیجیے، پڑھیں۔ اور اس دن کا حال خوب سن لیجیے جس دن ایک پکارنے والا قریبی جگہ سے پکارے گا، جس دن لوگ سخت چنگاڑ کی آواز کو بالیقین سنیں گے۔ یہی قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ بے شک ہم ہی زندہ رکھتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ جس دن زمین ان پر سے پٹ جائے گی تو وہ جلدی جلدی نکل پڑیں گے۔ یہ حشر پھر سے لوگوں کو جمع کرنا ہم پر نہایت آسان ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ پس قرآن کے ذریعے اس شخص کو نصیحت فرمائیے جو میرے وعدہ عذاب سے ڈرتا ہے۔ جی، سورۃ الزاریات کون سی سورت ہے؟ سورۃ الزاریات۔ سورۃ الزاریات، ایک سیکنڈ۔ سورۃ الزاریات، زاریات کے معنی ہیں ایسی ہوائیں جو اڑا کر بکھیر دیں۔ The scattering winds، ہوائیں جو بکھیر دینے والی ہوں۔ ہم یہ آیات جو ہے نا پہلے والی ہم سارے مل کے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من أفک قتل الحراسون الذین هم فی غمرة ساہون۔ اللہ اکبر۔ الزاریات، اللہ پاک نے اس کے شروع میں کتنی قسمیں کھائیں؟ اللہ پاک نے 4 قسمیں کھائیں۔ والزاریاتی، اڑا کر بکھیر دینے والی ہواؤں کی قسم۔ فالحاملات وقرا، پانی کا بارے گراں اٹھانے والی بدلیوں کی قسم۔ فالجاریات یسرا، حرامہ چلنے والی کشتیوں کی قسم۔ فالمقسمات امرا، کام تقسیم کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ ساری قسمیں کہا کے فرمایا انما توعدون لصادق، جو وعدہ تم سے کیا جا رہا بالکل سچا ہے، اور بے شک اعمال کی جزا اور سزا ضرور واقع ہو کر رہے گی۔ اور ستاروں اور سیاروں، کہکشاؤں اور گزرگاہوں والے آسمان کی قسم، بے شک تم مختلف بے جوڑ باتوں میں پڑے ہو۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے وحی پھرتا ہے جسے علم ازلی سے پھیر دیا گیا تھا۔ ظن و تخمین سے جھوٹ بولنے والے ہلاک ہو گئے۔ جو جہالت و غفلت میں آخرت کو بھول جانے والے ہیں پوچھتے ہیں یوم جزا کب ہوگا؟ فرما دیجئے اس دن ہوگا جب وہ آتش دوزخ میں تپائے جائیں گے۔ سمرینا جی آپ آ کے بیٹھ جائیں۔ جب آتش دوزخ میں تپائے جائیں گے ان سے کہا جائے گا اپنی سزا کا مزہ چکھو، یہی وہ عذاب ہے جس تم بھلائی مانگتے ہو۔ بے شک متقین پرہیزگار باغوں اور چشموں میں لطف اندوز ہوتے ہوں گے، ان نعمتوں کو کیف اور سرور سے لیتے ہوں گے جو ان کا رب کریم انہیں لطف و کرم سے دیتا ہوگا۔ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے قبل کی زندگی میں صاحبان تقویٰ تھے۔ اللہ پاک نے کلیئر فرما دیا یہ لوگ کون تھے؟ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ محسن تھے۔ کیا تھے؟ محسنین تھے یہ لوگ۔
اور وہ راتوں کو تھوڑی ہی دیر سویا کرتے تھے. کتنی دیر؟ تھوڑی ہی دیر سویا کرتے تھے. رات کے پچھلے پہروں میں اٹھ اٹھ کر مغفرت طلب کرتے تھے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. سحری وقت اٹھتے اور اٹھ کر اللہ کے حضور مغفرت طلب کرتے تھے. اور ان کے اموال میں سائل اور محروم سب حاجت مندوں کا حق مقرر تھا. اور زمین میں صاحبان ایقان یعنی کامل یقین والوں کے لیے بہت ہی نشانیاں ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور خود تمہارے نفوس میں بھی ہیں، سو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ سب کچھ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. پس آسمان اور زمین کے مالک کی قسم، یہ ہمارا وعدہ اسی طرح یقینی ہے جس طرح تمہارا اپنا بولنا تمہیں اس پر کامل یقین ہوتا ہے کہ منہ سے کیا کہہ رہے ہو. کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ فرشتے ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام پیش کیا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً سلام کہا. ساتھ ہی دل میں سوچنے لگے کہ یہ اجنبی لوگ کون ہیں. پھر جلدی سے اپنے گھر کی طرف گئے اور ایک فربا بچڑے کی سجی لے آئے. پھر اسے ان کے سامنے پیش کر دیا. فرمانے لگے کیا تم نہیں کھاؤ گے؟ پھر ان کے نہ کھانے سے دل میں ہلکی سی گھبراہٹ محسوس کی. وہ فرشتے کہنے لگے آپ گھبرائیے نہیں، اور ان کو علم و دانش والے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی. پھر ان کی بیوی سارہ حیرت و حسرت کی آواز نکالتے ہوئے متوجہ ہوئی اور تعجب سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی کیا بوڑھیا بانجھ عورت بچہ جنے گی؟ فرشتوں نے کہا ایسے ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے بے شک وہ بڑی حکمت والا بہت علم والا ہے. صدق اللہ العظیم و بلغنا رسول